آج 2 جون اور اتوار کا روز ہے۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کی جانب سے تمام ناظرین کی خدمت میں اسلام پہنچے۔ گزرے ہوئے ہفتے کی اہم خبریں اور رپورٹس کا سلسلہ سویڈن کی ڈائری آپ کی خدمت میں پیش ہے، جس میں آپ جان سکیں گے کہ گزرے ہوئے ہفتے میں سویڈن میں کیا کچھ ہوا ہے۔ آغاز سب سے پہلے ایک بہت ہی افسوسناک خبر، جو کہ کل ہفتے کے روز اسٹاک ہوم کے علاقے ناکا کی ایک جھیل میں 2 پاکستانی نہاتے ہوئے وہ موت کے منہ میں چلے گئے۔ ان کے نام عارف زیدی اور سلیمان نسیم تھے۔ دونوں کی عمر 40 سال کے لگ بھگ ہے، اور سویڈش میڈیا نے اس حوالے سے یہ خبر دی کہ 6 بجے کے قریب پولیس کو وہ اطلاع ملی، اور پھر پولیس اور جان بچانے والے جو ادارے ہیں وہ گئے اور انہوں نے ان کو ہسپتال شفٹ کیا، لیکن وہ دونوں وہ زندگی کی بازی ہار گئے۔ یہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے، اور یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی جو اسٹاک ہوم ہے وہ بہت ہی رنجیدہ ہے، اور بہت سے لوگ انہیں جانتے تھے۔ جو عارف زیدی وہ کرکٹ بھی کھیلتے تھے۔ اس سے پہلے بھی سویڈن میں اس طرح کے کئی واقعات ہوئے ہیں، جس میں پاکستان سے آنے والے جو نوجوان ہیں، طالب علم ہیں یا بڑے لوگ ہیں، وہ ڈوبتے ہوئے وہ ان کی زندگی چلی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ تیراکی کا کوئی اس تعلیم اور تربیت نہیں ہوتی۔ یہاں سویڈن کے اسکولوں میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کو باقاعدہ سوئمنگ سکھائی جاتی ہے، 200 میٹر کم سے کم انہوں نے تیراکی کرنی ہوتی ہے، پھر کسی اور کی جان بچانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ بچے تو یہاں والے نوجوان تو جانتے ہیں، لیکن جو بڑے لوگ انڈیا، پاکستان یا ان ملکوں سے آتے ہیں جہاں پہ تیراکی کا باقاعدہ کوئی اس طرح سے تعلیم و تربیت نہیں ہوتی، تو ان کو یہاں پہ اندازہ نہیں ہوتا پانی کا، اور اس طرح سے وہ بعض اوقات گہرے پانی میں چلے جاتے ہیں، بعض اوقات وہ سوئمنگ پوری کر نہیں سکتے اور موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے چاہیے یہ کہ یہاں پہ ظاہر اب گرمی ہے، بہت سے لوگ سمندروں جھیلوں پہ جا کے نہاتے ہیں، لیکن اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے، جہاں پہ کم گہرا پانی ہے وہاں تک ہی جایا جائے، اور اپنی جان کو موت کے آغوش میں جانے سے بچانا چاہیے۔ بہرحال یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے جو کل ہفتے کے روز اسٹاک ہوم کے علاقے ناکا میں ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ سویڈن میں جو یورپی یونین کے انتخابات ہونے ہیں 9 جون کو، اس کی پہلے سے لوگ ووٹ ڈالنے کا سلسلہ جاری ہے، اور اب تک کے جو اندازے آئے ہیں اس میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے ووٹ کاسٹ کیے ہیں، اور پہلے سالوں کی نسبت وہ شرح کافی بہتر ہے۔ اور ساتھ ہی جو مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈر ہیں ان کی مقبولیت کا بھی بتایا گیا ہے، اور اس میں جو ایس ڈی کے لیڈر ہیں جیمی اوکیسن، ان کی چونکہ پارٹی پہ یہ آپ کو پتہ کہ انکشاف ہوا تھا کہ انہوں نے جعلی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس بنائے ہیں، ٹرولنگ فیکٹری کا نام جس کو دیا گیا، اس کی وجہ ان کی مقبولیت میں 7% کمی ہوئی ہے۔ اب وہ 22% مقبولیت ان کی رہ گئی ہے، اور جو اس وقت وزیر اعظم ہیں ولف کرسٹنسن، ان کی مقبولیت 32% ہے، اور سب سے زیادہ مقبولیت اس وقت سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کی سربراہ اور سابق وزیر اعظم مگدلینا اندرشن کی ہے۔ تو یہ یہاں پہ ای یو کے الیکشن کا احوال ہے۔ اور اس کے بعد جناب اگلی خبر یہ ہے کہ سویڈن کے جو یہاں پہ وکلاء کی ایسوسی ایشن ہے، انہوں نے حکومت کی جانب سے یہ تجویز مسترد کر دی ہے کہ بعض کیسز میں، کرمنل کیسز میں، گواہ ان کو کہتے ہیں خفیہ رکھا جائے، اس طرح سے اس کی گواہی لی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح سے عدالتی جو طریقہ کار ہے اس میں کافی مسئلہ ہوگا، اور اس لیے خفیہ گواہ اس کی یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے گنجائش۔ اگلی خبر ہیلتھ کے حوالے سے ہے۔ ایک مرض ہوتا ہے ADHD، آدھے ہودے جس کو سویڈش میں کہتے ہیں۔ یہ نوجوانوں، بچوں اور بڑوں میں بھی ہوتا ہے، جس میں وہ بہت زیادہ ان میں انرجی ہوتی ہے، وہ چیز پہ فوکس نہیں کر سکتے، اور اس کی جو تشخیص اب سویڈن میں ہو رہی ہے، اس میں زیادہ وہ لوگ اس سنڈروم میں وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک باعث تشویش صورتحال ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد جناب یہ ہے کہ سویڈن اور ایران کے درمیان جو سفارتی تنازع جو تھا وہ اور بڑھتا جا رہا ہے، ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ اب سویڈن نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ ایران وہ سویڈن کے کچھ جو گینگز ہیں ان کی مدد کرتا ہے، اور ان کی مدد سے یہاں پہ کچھ کاروائیاں وغیرہ بھی کرواتا ہے، جس میں ان کا اشارہ اسرائیلی ایمبیسی پہ یہاں پہ ہونے والا پچھلے دنوں ایک واقعہ تھا۔ تو اس کے جواب میں سویڈن کے اس جواب میں ایران نے وہ اس کی تردید کی، انہوں نے کہا جی وہ اس قسم کی کسی بھی کارروائیوں میں ملوث نہیں ہے، اور اس کا گینگز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جون کا مہینہ، جیسے ابھی آپ نے ایک رپورٹ دیکھی تھی کہ جون کے مہینے میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو جون کے مہینے میں یہاں پہ وہ اسٹوڈنٹ فنکشن شروع ہو گئے ہیں۔ جو جمنازیم یا کالج سے اسٹوڈنٹ فارغ ہو کے یونیورسٹیز میں انہوں نے جانا ہوتا ہے، اس کو وہ بڑے
دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور اس کے لیے خصوصی طور پہ وہ ایک اسٹوڈنٹ کیپ لیتے ہیں. اس ٹوپی کی قیمت جو ہے تقریباً 500 سے 3000 کے قریب ہوتی ہے، اور وہ اسٹوڈنٹس خود خریدتے ہیں. لیکن اسٹاک ہوم کے علاقے بطشرکا جو میونسپلٹی ہے اس کا میں ایک تھمبا جمنازیم ہے، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ فری دیتا ہے، اور یہ دوسرا سال ہے وہ فری دے رہے ہیں. تو وہاں کے بچے بڑے خوش ہیں کہ ان کی جو رقم ہے وہ بچ جائے گی، اور ان کو اسکول کی جانب سے ہی جو ہے وہ مفت یہ ٹوپی مل رہی ہے، اور اس کو وہ بڑے اس فنکشن میں بھی پہنتے ہیں، اور بڑے فخر سے جناب وہ اپنے پاس رکھتے ہیں کہ یہ ان کے کالج سے فارغ ہونے کی ایک نشانی ہے جمنازیم سے. اس کے بعد جناب یہ تھا کہ یوکرین کے جو صدر ہیں انہوں نے سویڈن کا دورہ کیا، اور خصوصی طور پہ انہوں نے سویڈن کا شکریہ ادا کیا. سویڈن نے بہت زیادہ مدد کی ہے، اور مسلسل سویڈن ان کی سپورٹ کرتا جا رہا ہے. تو یہ یوکرین کے جو صدر کا دورہ تھا یہ دراصل جو ہے وہ شکریہ ادا کرنے کے حوالے سے تھا. اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ گرمیوں میں یہاں بہت سی اچھی چیزیں ہوتی ہیں، وہاں کچھ چیزیں پریشان کن بھی ہوتی ہیں، جیسے کہتے ہیں پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں. تو اسی حوالے سے ایک ٹی بی ای ایک مرض پھیلتا ہے، ایک ٹک سے جو وائرس ہوتا ہے وہ انسانی باڈی میں چلا جاتا ہے اس ٹک کے کاٹنے سے، اور اس سے پھر جو ہے وہ شدید درد، سر درد اور دوسری بہت سی علامات آتی ہیں، بڑا جو ہے وہ مہلک قسم کی علامت بھی ہو سکتی ہیں. تو اس سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگوانی چاہیے. اس حوالے سے میں نے کئی ولاگز بھی بنائے ہیں. تو وہ ویکسین آپ نے خود پیسے دے کے لگوانی ہے پرائیویٹلی. لیکن یہ آپ کو پتا ہے کہ سویڈن میں ہیلتھ سسٹم جو ہے ریجنز کے پاس ہے، لیکن کچھ ریجنز جو ہیں وہ اپنے ان شہریوں کو فری مہیا کرتے ہیں، یعنی ان ریجنز میں آپ کو پیسے پے کرنے کی ضرورت نہیں. ان ریجنز میں سورملاند ہے، ویستمان لاند ہے، اوسٹریوتا لاند ہے، جون شاپنگ ہے، اور اپسالا ہے. تو ان کاؤنٹیز کے جو لوگ ہیں وہ اپنے ہیلتھ سینٹر وورسن تلاش سے رابطہ کر کے فری میں یہ جو ہے وہ لگوا سکتے ہیں جو ٹی بی ای کی ویکسین ہے. اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ 5ویں مہینے میں لگاتار سویڈن میں مکانوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور مئی کے مہینے میں بھی جو ہے وہ 0.4% اضافہ ہوا ہے. تو یہ مسلسل 5 مہینوں سے اضافہ جاری ہے، اور اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے، انفلیشن کم ہوا ہے. اور ساتھ ہی انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے بھی آپ نے ایک ولاگ دیکھا تھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ویریبل فلکچویٹ کرنے والا رولت پسند کرتے ہیں. ابھی بھی یہ سروے آیا ہے کہ 90% لوگ جو ہیں وہ رولت یعنی ویریبل انٹرسٹ ریٹ کو پسند کرتے ہیں. تو یہ جناب اس ہفتے کی خبریں تھی. باقی اس ہفتے جو ہفتہ گزرا ہے اس میں بہت سے اہم ولاگز میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. ایک یہ کہ جون کے مہینے میں سویڈن میں کون کون سی نئی تبدیلیاں اور نئے قوانین آ رہے ہیں، اس حوالے سے ایک ولاگ تھا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر بچوں کے حوالے سے جو نیا قانون ایک بنا ہے وہ ولاگ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، وہ بھی بہت اہم ہوگا. اور سویڈن کی جو ہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر ایبا بش نے جو اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے ایک بہت ہی متنازع بیان دیا تھا، وہ اس کی تفصیل ہے. پھر سویڈن میں جو لازمی فوجی تربیت کا نظام کس طرح سے کام کرتا ہے، کیا بچے اور بچیوں سب کو جانا پڑتا ہے، کیا اس سے آپ کو جو ہے وہ ایکسیپشن استثنا مل سکتا ہے، وہ پوری تفصیل تھی. اور پھر ایک کشمیر کے حوالے سے بھی تھا کہ ابھی پاکستان کی ہائی کورٹ میں ہے کہ کشمیر جو ہے فورن ٹیریٹری ہے، تو اس حوالے سے تاریخی شواہد کی روشنی میں وہ ولاگ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جناب پورے ہفتے کا ایک جائزہ تھا سویڈن کی ڈائری کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کیا. اپنا خیال رکھیے گا، اپنی رائے سے ضرور نوازیے، اور مجھے دیجیے اجازت.